أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده اور البتہ ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو سوجھ بوجھ، عقل مندی، ذہانت، من قبل، اس سے پہلے پچھلے دو پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا اشارہ ہے اس طرف کہ ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے عقل مندی اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے۔ مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ کم و بیش 6000 سال قبل مسیح کا ہے، اور عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام آذر تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 بھائی تھے، نحور، ہاران، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 بھائی تھے یہ، اور ایک بھائی ہاران کے بیٹے لوط تھے علیہ السلام، جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 2 طرح کا شرک تھا، ایک تو نجوم پرستی تھی اور دوسرا بت پرستی بھی تھی۔ نجوم پرستی کے بارے میں اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پہ یہ شرک واضح کرنے کے لیے پہلے ستاروں کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ میرے رب ہیں،
وہ ڈوب گیا تو پھر کہا یہ چاند میرا رب ہے، وہ ڈوب گیا تو پھر کہا یہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے، سب کی تردید کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو یہ سبق دیا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے۔ اب دوسری جو قسم تھی بت پرستی کی، اس کے بارے میں ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ یہ بات بتائی اپنی قوم کو کہ یہ جو بت ہے یہ تمہارے الہ یا معبود نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عقل مندی اور ذہانت اور حکمت عطا کی تھی، اور یہ حکمت اور عقل مندی وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجوم پرستی سے باز رکھنے کے لیے استعمال فرمائی، کہ انہی کے انداز میں یہ بات ان کو محسوس کروائی، یہ ستارے بھی ڈوب جاتے ہیں، چاند بھی ڈوبتا ہے، سورج بھی طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، لہذا یہ الہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑی حکمت کی بات اور ذہانت کی بات تھی، اور یہی بات اللہ نے فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بڑی ذہانت اور عقل مندی دی تھی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے یہ انہیں ذہانت اور عقل مندی کسی اندھی بانٹ سے نہیں دی، بلکہ ہم جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام میں کیسی خوبیاں ہیں اور کیسے اوصاف ہیں۔ اس بات کا اشارہ جو ہے وہ دراصل اس بات کی طرف بھی ہے جس کے بارے میں قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کرنی ہی تھی تو پھر یہ جو دو بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف، کے سرداروں میں سے کسی سردار کو اللہ نبوت دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اور مذاق اڑاتے۔ پچھلی آیت میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یہ آیت نمبر 36 ہے۔ کفار یہ کہتے احاد اللہ یذکر آلہتکم، کہ کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے معبودوں کی گستاخی کرتا ہے یا تمہارے معبودوں پہ تنقید کرتا ہے یا احسان کرتا ہے؟ یہ حکارت کی وجہ سے کہتے تھے احاد اللہ دی، کیا یہ وہ آدمی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ اس کا جواب بھی دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہم نے نبوت عطا فرمائی، ذہانت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، وہ کوئی اندھی تقسیم نہیں تھی۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے نبوت عطا کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بے سوچے سمجھے دے دی ہے، بلکہ وہ واقعی اس حال تھے، ان میں ایسی خوبیاں اور اوصاف موجود تھے جس وجہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ آگے پھر واقعہ شروع ہوتا ہے۔ واقعہ بڑا معروف اور بڑا مشہور ہے۔ بچپن میں ہم لوگوں نے اپنی ماں سے، نانی سے، دادی سے یہ قصے جو ہے بڑی دفعہ سنے ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کی بڑی تفصیلات بتائی ہیں اور ان میں بہت ہی حکمت کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ اس کالا لابیہ ہے وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے یہ بات کہی، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ جو تصویریں ہیں، جو بت ہیں جن کی تم بات کرتے ہو، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اب اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ معاشرے میں برائیاں تو اور بھی بہت ہوں گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو مکہ کے جو لوگ تھے یا جو عربوں کی کیفیت تھی، مورخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت برائیاں تھیں ان میں، شراب تھی، بدکاری تھی، قتل و غارت تھی، ڈاکہ تھا، چوری تھی۔ لیکن معاشرے کی اصلاح کی ابتدا کس بات سے کی جائے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ تھے، بدکاریاں تھیں یا بدعمالیاں تھیں، ان سے اصلاح کا کام شروع نہیں کیا، بلکہ اصلاح کا کام شروع کیا عقیدے کی اصلاح سے۔ جب تک عقیدے کی اصلاح نہ ہو تب تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جو جھگڑا آج تک چلا آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یہ جھگڑا یہ
شرک اور توحید ہی کا جھگڑا ہے. یہ باقی جو جرائم ہیں، باقی گناہ ہیں، بدعمالیاں ہیں، وہ تو سارے شاخسانے ہیں شرک کی. اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے ان کو سب سے پہلے جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ یہی بات تھی کہ ان کے عقیدے کی اصلاح کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے بھی باقی گناہ تھے، بدعمالیاں تھی قوم کی، ان کی بات نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہی تھی وہ یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تو تم فلاح پا جاؤ گے. دنیا میں بھی تمہاری اصلاح ہو جائے گی، تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا، نیکی کی راہ پہ آ جاؤ گے. لیکن اگر لا الہ الا اللہ کا معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر جتنے مرضی اصلاح کرتے رہیں، جتنے مرضی بات کرتے رہیں، جتنی مرضی تبلیغ کرتے رہیں، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی باقی جو معاشرے کے جرائم تھے یا گناہ تھے یا بدعمالیاں تھیں ان کی بجائے سب سے پہلے توجہ دی اس قوم کے شرک پر، اس قوم کی بت پرستی پہ. ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو مصلحین امت ہیں یا انبیاء ہوں یا پھر ان کے بعد جو بھی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جن کو، ان کو اپنے گرد و پیش میں دیکھنے چاہیے اور نہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہ جو خاموشی ہے منکرات پہ، یہ بڑے ہی نقصان کا باعث ہے. جتنا انسان سے ممکن ہو، جتنا انسان کا دائرہ کار ہو، اس دائرہ کار میں ہر آدمی کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیکی کا حکم دینا نسبتاً آسان ہے، اس لیے کوئی لوگوں کو بری بات نہیں لگتی، لیکن برائی سے روکنا یہ بہت برا لگتا ہے. جو آدمی برائی کے راستے پہ چل رہا ہے آپ اس کو روک کے دیکھیں، وہ آپ کی جان کا دشمن بن جائے. لیکن انبیاء جو تھے ان کو یہ فریضہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ یہ فرض لگا کہ اپنے گرد و پیش میں جو بت پرستی ہو رہی ہے، جو شرک ہو رہا ہے، اس کو روکنا تمہارا کام ہے. یہی منصب نبوت کا فریضہ ہے. چلیے اب آگے یہاں آ کے فون ہے اعتکاف سے ہے، ویسے تو یہ لیکن اعتکاف بھی عبادت ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا اختیار ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے ان کے بتوں کے الہ نہ ہونے کے، لیکن اس سے پہلے جب پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے تو قوم کا یہ جواب بھی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین. قوم نے یہ جواب دیا، باپ ہو یا قوم ہو یا دوسرے لوگ ہوں سردار قوم کے، انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو والدین کی تعلیم و تربیت ہے یا والدین کا مسلک اور مذہب ہے، یہ دلیل قرآن مجید نے اس کی مذمت فرمائی ہے. قرآن مجید یا شریعت اس دلیل کو قبول نہیں کرتی کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے. یہ دلیل جو ہے یہ شریعت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ہم اگر مسلمان ہیں تو اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان بنو. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کی دلیل یہ نہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو نماز پڑھتے دیکھا لہٰذا ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. یہی معاملہ باقی عبادات کا ہے یا نیک اعمال کا ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے یہ کرتے ہیں. یہ اگر باپ دادا ہمارے مسلمان تھے تو یہ ہماری نیک بختی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان والدین کے گھر پیدا کیا اور والدین نے ہماری تعلیم و تربیت کر دی، لیکن اس کے باوجود کسی بھی مسلمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے مسلمان بنایا. یہ جواب صحیح نہیں ہے. اس جواب کی قرآن نے ہمیشہ مذمت کی ہے. خواہ وہ کافر ہے وہ دلیل دے،
اس کی غلط ہے، مشرک دلیل دے وہ غلط ہے، مجوسی دلیل دے وہ غلط ہے، عیسائی یا یہودی دلیل دے وہ غلط ہے، اس دلیل کو شریعت جو ہے وہ قبول نہیں کرتی کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میرے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، بلکہ جو بھی کام ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں۔ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ بات محسوس کرائی، قالا لقد کنتم وانتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بات یہ ہے کہ خواہ تم کرو یہ کام یا تمہارے باپ دادا کریں، یہ ہے غلط کام، یہ جائز کام نہیں ہے، یہ بالکل گمراہی کا راستہ ہے۔ ان کی تردید کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن وہ اپنے اعتقاد میں اور اپنے مسلک میں اتنے پکے تھے کہ انہیں اس بات کا غم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی آدمی ہمارے اس مسلک کو، ہمارے اس دین کو غلط قرار دے سکتا ہے یا گمراہی کہہ سکتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تو واقعی دل سے یہ بات کہہ رہا ہے ہمیں یا ایسے دل لگی کر رہا ہے، ایسے مزاح کر رہا ہے؟ مطلب یہ کہ انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہماری اس رسم و رواج یا ہمارے اس مسلک یا دین کے خلاف بات بھی کر سکتا ہو، یا یہ ہمارا مسلک یا دین جو ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی جو ہے نا غلط فہمی ہوتی ہے، اسی لیے نے بار بار غور و فکر پہ بڑا زور دیا ہے کہ غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکمت دی تھی، دانائی دی تھی، عقل مندی دی تھی، یہ دانائی، عقل مندی اور حکمت جو ہے دینے کا مطلب بھی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو خاص طور پہ دین کے معاملے میں اس پہ سوچ و بچار کرو، ایک دفعہ نہیں 100 بار سوچ بچار کرو کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم ایمان لائے ہیں وہ واقعی شعوری طور پہ تمہارے پاس دلائل ہیں اس بات کے کہ یہ واقعی کتاب اللہ کی ہے، تمہارے پاس دلائل ہیں باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہارے پاس دلائل ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ قرآن یہ بات بار بار کہتا ہے اور بڑے اصرار سے کہتا ہے کہ اپنے دلوں پہ کفر لگا کے نہ رکھو، تالے لگا کے نہ رکھو، بلکہ خوب غور و فکر کرو اور خوب سوچ و بچار کرو کہ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں یہ راستہ درست ہے یا غلط ہے۔ اور قرآن مجید نے تو کافروں کو یہ بات کہی ہے، مشرکوں سے یہ بات کہی ہے سوچو بچار کریں، لیکن ہم پہ بھی یہ فرض ہے۔ اب اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، اسلام کے نام پہ مختلف مسالک ہیں، مختلف عقیدے بنے ہوئے ہیں اور مختلف نظریات بنے ہوئے ہیں، مختلف افکار ہیں۔ اب ان میں سے کون سا سچا راستہ ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے، اس بارے میں تو پھر ہر آدمی کو سوچ بچار کرنی چاہیے، ہر آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو بات ہے ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی بات غلط ہو گئی۔ ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہو گئی۔ ہمارے حضرت صاحب نے کہہ دیا اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ بات بھی غلط ہو گئی۔ قرآن جو ہے اس دلیل کو تو قبول کرتا ہی نہیں ہے کہ فلاں نے کہا تھا، بلکہ قرآن یہ تو یہ کہتا ہے کہ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، یا اللہ یہ جو ہمارے باپ دادا تھے نا، یہ جو ہمارے اب لیڈر بنے ہوئے تھے اور یہ جو ہمارے حضرت صاحب بنے ہوئے تھے، اضلانا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، جتنا ہمیں عذاب ملنا ہے ان سے دگنا عذاب دے، اس لیے کہ ہم تو ان کو سچا سمجھ کے، ان کو حق سمجھ کے ان کے پیچھے چلتے رہے، کی باتیں مانتے رہے، جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہم نے کر لیا۔ لیکن یہ دلیل جو ہے یہ شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں صاف کہہ دیا کہ یہ جو تم نے دلیل دی ہے نا باپ دادا والی، خواہ وہ تم کرو یا تمہارے باپ دادا کریں، یہ ہے گمراہی کی بات، یہ غلط بات ہے۔
قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تو واقعی سچی بات کہہ رہا ہے، دل سے ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے، یا مال تم دل لگی کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب یہ دیا کہ اصل میں تمہارا الہ اور معبود وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس کی گواہی دینے والا ہوں۔ اب یہ ہے زبردست دلیل ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہ زمین اور آسمان جو ہے جس نے پیدا کیے ہیں اسی نے ساری باقی چیزیں بھی پیدا کیے ہیں۔ حقیقت میں تو وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، عبادت اس کی ہونی چاہیے، اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس دلیل کا انکار کوئی بھی کافر یا مشرک نہیں کر سکتا۔ اب وہ جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مکالمہ دیا ہے بادشاہ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا، کالا انا احیی و امیت، بادشاہ نے کہا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے نظام کائنات کی دلیل دی ہے کہ یہ نظام کائنات جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہے رب، اور اگر یہ نظام کائنات تمہارے ہاتھ میں ہے تو ذرا سورج کو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھاؤ، اللہ تو مشرق سے نکالتا ہے روزانہ، اور اگر تمہارا بھی عمل دخل ہے کچھ زمین و آسمان، اگر اس نظام کائنات میں تمہارا بھی کوئی دخل یا اختیار ہے تو پھر ایک روز سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا دو۔ اب یہ دلیل ایسی ہے جس کا کسی کافر اور مشرک کے پاس جواب نہیں۔ آگے پھر جہاں تک دلیل کا تعلق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ حجت تو پوری کر دی، اس لیے نہ تو نمرود کے پاس اس بات کا کوئی جواب تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ تم سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دو، اور نہ ہی قوم کے پاس اس بات کا کوئی جواب تھا کہ رب تو وہ ہے، عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ دونوں باتوں کا کوئی جواب نہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بھی ان کو جتلا دی کہ مجھے جب موقع ملا نا تو میں تمہیں عملاً یہ کر کے دکھا دوں گا کہ یہ تمہارے جو اصنام ہیں، تمہارے دیوی اور دیوتا ہیں، اور جو تمہاری تماثیل ہیں، یہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ مجھے جب موقع ملا وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہ جو تمہارے اصنام ہیں، تمہارے بت ہیں، تمہارے دیوی اور دیوتا ہیں، ان کے ساتھ میں ایسا معاملہ کروں گا کہ تمہیں یہ بات محسوس ہو جائے گی کہ واقعی یہ پتھر کے بت ہیں اور ان کے پاس معبودیت والا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ بعد ان تولوا مدبرین، مطلب یہ تم کبھی کسی وقت ادھر ادھر ہوئے، یہاں سے غائب ہوئے تو تمہاری عدم موجودگی میں یہ کام کروں گا تاکہ میں اپنا کام جو ہے وہ پورا مکمل کر سکوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ موقع عطا فرما دیا، اور اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، موقع ملتے ہی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، لیکن ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا، جو سردار بنا ہوا تھا، جو پروہت تھا ان کا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ جب یہ مرید آئیں ان کے جو مشرک ہیں، کافر ہیں، جب وہ آئیں آ کے دیکھیں بت قدے میں کہ کیا حشر ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تفتیش کریں گے کہ یہ جرم کس نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر تو یہ کی کہ جتنے چھوٹے معبود تھے، بت تھے، ان کو توڑ دیا، اور دوسری تدبیر یہ کی کہ جو بڑا بت تھا
اس کو ویسے کا ویسا ہی رہنے دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی سوچ یہ تھی کہ جب یہ آئیں گے تو پھر ان سے سوال جواب ہوگا, تو پھر میں انہیں کہوں گا کہ جو معبود ہے اس سے ذرا پوچھو کہ یہ حال کس نے کیا ان کا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا, قالوا جب وہ قوم واپس آئی اور سرکاری بت خانے میں جا کے دیکھا کہ بت تو سارے ٹوٹے پڑے ہیں, انہوں نے آپس میں یہ تبادلہ خیال کیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے, کس نے توڑے ہوں گے یہ بت. انہ لمن الظالمین, وہ تو بڑا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے, جس نے یہ درگت بنائی ہے ان کی, کون ہو سکتا ہے یہ. اب جن لوگوں کو یہ علم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی مذمت کرتے ہیں اور ابراہیم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ساری گمراہی ہے, یہ جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے یہ ناجائز ہے, انہوں نے یہ بات کہی. سمعنا, کہ ہم نے ایک نوجوان کو یہ باتیں کرتے سنا ہے ایسی. یذکرہم, جو ان کی مذمت کرتا ہے, ان کی ذکر کرتا ہے, ان کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کو گمراہی کہتا ہے. یقال لہ ابراہیم, اور اس کا نام تو ابراہیم ہے. قالو فاتو بہی, اب یہ جو قالو کا ہے سیگا, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ با اختیار لوگ تھے, سردار تھے قوم کے, وزراء ہو گیا, مشیر ہو گیا اور درباری ہو گیا. کیونکہ ان کو پورا اختیار تھا, اس لیے انہوں نے حکم یہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے, ابراہیم کو گرفتار کر کے لاؤ اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام اس نے کیوں کیا. فاتو بہی علی اعین الناس, لوگوں کے سامنے, لوگوں کی آنکھوں کے سامنے, لعلہم یشہدون, تاکہ لوگ اس کا نظارہ کریں, اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وہ قوم کے سردار تھے یا جو وزراء اور مشیر وغیرہ تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ پوری مخلوق کے سامنے اس طرح کی سزا دی جائے ابراہیم کو, ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے, سارے لوگوں کو کان ہو جائیں کہ آئندہ اس بت خانے کے قریب نہیں جانا کسی نے, اور ان بتوں کو اس طرح سے ان کی گستاخی نہیں کرنی, تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں. قالو, اب ظاہرہ گرفتار کر کے لے آئے ہوں گے, پکڑ لیا ہوگا ان کو, ابراہیم علیہ السلام کو, اور پھر ان سے سوال جواب شروع ہو گیا. قالو, انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے, انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا یہ حجر تو نے کیا ہے ہمارے معبودوں کا. آپ اندازہ لگائیے کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو انسان کی عقل اور مت کتنی ماری جاتی ہے. ایک طرف تو وہ اپنے بتوں کے ٹکڑے دیکھ رہے ہیں اور ان پہ اظہار افسوس کر رہے ہیں, اور جس نے کیا ہے اس کو ظالم قرار دے رہے ہیں, اور دوسری طرف ان کو الہ کہہ رہے ہیں, اپنا معبود کہہ رہے ہیں. معبود وہ ہے, الہ وہ ہے جس کو انسان مصیبت میں پکارے, جس میں انسان اس سے مشکل میں اس سے مدد لے, اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے اس سے. الہ تو وہ ہے, معبود تو وہ ہے. لیکن مشرک کی مت اس طرح ماری جاتی ہے کہ اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھنے کے باوجود ان کے ذہن میں بات یہی تھی کہ یہ ہمارے الہ ہیں, یہ ہمارے مشکل کشا ہیں, یہ ہمارے حاجت روا ہیں. قالا, ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, بل فعلہ کبیرہم, اصل بات تو یہ ہے, لگتا یہ ہے جو کچھ منظر سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کام تو جو ان کا بڑا گرو ہے, جو بڑا بت ہے, اس نے کیا ہے. فسألوہم ان کانوا ینطقون, اور اگر بڑے بت سے تم سوال جواب نہیں کرنا چاہتے یا بڑے بت سے کچھ بات نہیں کر سکتے, تو یہ جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں, جن کو تم اپنا الہ کہتے ہو, مشکل کشا کہتے ہو, حاجت روا کہتے ہو, انہی سے پوچھ لو کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے. بات تو بڑی صاف تھی اور بڑی واضح تھی. فرجعوا الی انفسہم, اور وہ
متوجہ ہوئے اپنے نفس کی طرف. مطلب یہ کہ یہ ایک دعوت فکر تھی ابراہیم علیہ السلام کی, ایک عملی تھی دعوت فکر کہ بیوقوفو یہ ذرا سوچو کہ جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کیا وہ تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا ہو سکتے ہیں. اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی تدبیر تھی اس نے ایک دفعہ تو جھنجھوڑ کے رکھ دیا انہیں. فراجعوا الی انفسہم, پھیلا دیا ان کے نفسوں کو, انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا, پوچھا اپنے دل سے. فقالوا, اور دل میں یہ بات کہی, انکم انتم الظالمون, بات یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ظالم تو تم ہی ہو کہ یہ تو نہ بات بتا سکتے ہیں, نہ بڑا بتائے گا کہ یہ کام کس نے کیا ہے, نہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں نہ وہ بتا سکتے ہیں. ایک دفعہ تو ان کے نفس نے اور ان کے دل نے ملامت کی انہیں کہ بے وقوفو تم ہی آمد ہو, تم ہی بے وقوف ہو, تم ہی ظالم ہو کہ ان پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا لیا, ان کو تم نے اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا لیا, ظالم تو تم ہی ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم, لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی جو جہالت کی تھی نا, ضد جہالت والی, وہ غالب آ گئی کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے بزرگ ہیں, یہ تو ہمارے معبود ہیں, تو یہ اس کی تو سزا دینی چاہیے اس کو. یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے نا جیسے وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں. یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کو پتہ چل گیا, ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ بالکل بے گناہ ہے, گناہ گار وہ ہے, لیکن پھر ان کی مت الٹ گئی کہ نہیں اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو کچھ دیر کے لیے جیل میں ڈال دو, لوگ اس معاملے کو بھول بھال جائیں پھر اس کو نکال لیں گے. اب بالکل وہی بات ہے, بجائے اس کے کہ غلطی کا اعتراف کر لیا جائے, جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کر دیا جاتا, ان کی عزت اور احترام میں اضافہ کیا جاتا اور پوری مملکت میں اعلان کیا جاتا یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے اور یہ گناہ گار ہے عورت. بلکہ پھر الٹا انہوں نے یہ اس کی ترکیب یا تدبیر یہ کی کہ نہیں ٹھیک ہے یوسف کو جیل میں ڈال دو تاکہ لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں سے بات جب ختم ہو جائے گی تو پھر نکال لیں گے. یہی بات یہاں بھی ہوئی کہ ایک دفعہ تو ان کو ابراہیم علیہ السلام کے دلائل نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا, ہلا کے رکھ دیا کہ واقعی تم بے وقوف ہو, تم احمق ہو, تم ہی ظالم ہو کہ ان پتھر کے بتوں کو تم نے الہ بنا رکھا ہے, اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا ہے. لیکن پھر ان کی جو تھی نا جہالت والی ضد وہ غالب آ گئی کہ یہ ابراہیم جیت گیا یا ابراہیم کی بات ہم نے مان لی یا اس کا اعلان کر دیا تو ساری قوم اس کے پیچھے چلی جائے گی, تو ہمارا کیا حشر ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نوکسوا علی رؤوسہم, ان کی مت پلٹی اور یہ بات ان کی زبان سے نکل گئی, لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, کہ ابراہیم تمہیں تو یہ پتا ہے کہ یہ بول چال تو سکتے نہیں ہیں. یعنی کتنی بڑی یہی بات ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام اپنے جو عقلی دلائل تھے اور عملی دلائل تھے ان میں 100% کامیاب رہے. ان کے نزدیک مجرم تھے, ان کے نزدیک ظالم تھے, لیکن دلائل غالب تھے ابراہیم علیہ السلام. نہ تو عقلی دلیل جو ہے اس کا جواب تھا ان کے پاس کہ رب تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں. اور عملی دلیل یہ زبردست تھی کہ جس کا اعتراف انہوں نے خود اپنی زبان سے کر لیا کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے, یہ کسی کام کے نہیں ہیں, یہ تو پتھر کے بت ہیں, پتھر ہے یہ. قال, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, کیا تم پھر عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. افن لکم, بہت ہی افسوس ہے تمہارے حال پہ. ولما تعبدون, اور جن کو تم نے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا ہے ان پہ بھی لعنت ہے, اور تمہارے اوپر بھی افسوس ہے کہ تمہاری عقل نے یہ کام
کیا بھی کہ یہ بولتے نہیں ہیں، پھر تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، یہ بالکل بے اختیار ہیں، یہ مجھ کو کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم پہ بھی ان پہ بھی افسوس ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب پھر وہی ہے، عقل کو اپیل ہے، یہ دعوت فکر ہے، بار بار سوچو، بار بار عقل سے کام لو۔ نماز پڑھتے ہو مسجد میں جا کے، تب بھی یہ سوچو کہ میں نماز پڑھنے کیوں جا رہا ہوں۔ قرآن پڑھتے ہو تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی سوچو کہ میں اس قرآن پہ ایمان کیوں لایا ہوں، کیوں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ یہ جو ہے نا بار بار یہ سب کو قرآن مجید کہتا ہے، عقل سے کام لو، سوچو سمجھو، غور و فکر کرو، بچار کرو۔ آگے پھر ہے اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیات میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے جو دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ دلائل تھے ابراہیم علیہ السلام کے، جتنی بھی باتیں تھیں، ان ساری باتوں میں کوئی ایک بات ہے، صرف ایک آیت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم نہیں رب کو مانتے، اس کا انکار نہیں کیا انہوں نے، یا ہم نہیں جانتے رب کون ہوتا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آسمانوں والا رب ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، اس رب پہ ان کا یقین تھا۔ اصل مشکل یہ تھی کہ رب کے بعد جو معبود بنائے ہوئے تھے ان کو دل سے نکالنا، لا کہنا ان کے لیے بڑی مصیبت تھی کہ لا زبان سے نہیں نکلے۔ لا الہ والی بات جو ہے، باقی جتنے بھی دلائل ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، جتنا بھی زور ہے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا، وہ سارے کا سارا اس بات پہ ہے کہ لا الہ، لا الہ، الہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جو رب والی بات ہے وہ تو منوانا مشکل نہیں ہے، وہ تو بڑا آسان کام ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سمندر اور پہاڑ اور درخت کس نے پیدا کیے۔ اللہ کو منوانا تو منوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ خود منواتا ہے کہ میں نے پیدا کیا سب کچھ۔ لیکن یہ سارا جو قرآن بھرا پڑا ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام جس بات پہ سارا زور لگا رہے ہیں اور جس کو قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ بات ہے کہ لا الہ والی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ قوم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہی مصیبت ہے سارے انبیاء کے ساتھ، اور یہی مشکل تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو ان کا اصرار بھی یہی تھا کہ کیا تو نے سارے معبودوں کی بجائے ایک ہی الہ بنا دیا ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو غیر اللہ کی نفی کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ جن باطل معبودوں کی محبت دل میں پڑ جاتی ہے، عقیدت پڑ جاتی ہے، خواہ وہ پتھر کے دیوی اور دیوتا ہوں، وہ محبت نہیں نکلتی، خواہ وہ سورج اور چاند ہوں، یا اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اتنا یعنی مشرک کی عقل مات ماری جاتی ہے کہ مشرک لوگ جو ہیں وہ کرونا مائی کی انہوں نے معبود بنا لیا، اس کی بات شروع کر دیا کہ تو ہمیں نجات دلا اس مرض سے اور اس بیماری سے۔ دیکھیں کیسی مت ماری جاتی ہے انسان کی۔ یہ جو لا الہ والی بات ہے یہ دل سے نکلتی نہیں۔ آپ یہ کہیں کہ مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سارے کہیں گے یہ ٹھیک ہے مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ مولا علی ہے تو آپ کی جان لے لیں۔ اللہ کو مشکل کشا ماننا یہ مشکل نہیں ہے، اللہ کو حاجت روا ماننا یہ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو خالق اور رازق اور معبود ماننا یہ مشکل نہیں ہے، وہ ساری دنیا مانتی ہے۔ اصل جو مصیبت ہے، جو اصل مشکل ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش آ رہی تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہی تھی، وہ یہی مشکل تھی کہ اللہ کے علاوہ باقی جو الہ ہیں ان کی محبت اور حقیقت نکالو اپنے دل سے۔ نہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ یہ دیوی اور دیوتیاں کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہ سورج اور چاند اور ستارے کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہمارے بزرگ ہیں خواہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکا ہے، نہ ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا باتیں وہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دلیل دے دی ان کو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، اگر بولتے ہیں تو پوچھو ان سے، انہوں نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔
سوال تو بڑا سادہ سا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر واقعی مشکل کشا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکے شہادت سے؟ اور پھر مشکل کشا ہے تو اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ دلائل تو بڑے ہیں، لیکن مشرک کی عقل اور مت جو ہے وہ اس طرح ماری جاتی ہے کہ وہ لا الہ والی جو عقیدت ہے اور محبت ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آتی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک کو ختم کرنے کے لیے جتنے بھی دلائل ہیں، جتنا بھی زور ہے، وہ سارے کا سارا لا پہ ہے، لا الہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یہ سارے ہیں دلائل. اب آگے دیکھیے، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو لاجواب ہو گیا اور ان کو بتا دیا یہ گمراہی ہے. قوم نے کیا کہا؟ اس کے بعد جو قوم کے سردار تھے یا جو حکومت تھی، انہوں نے فیصلہ یہ دیا، جو ججز تھے، جو بورڈ بنا ہوا تھا، حرکوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو اس کو اگر تم اپنے معبودوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، معبودوں کو بچانا چاہتے ہو. اس آیت سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب مشرک کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہتی تو وہ تشدد پہ، طاقت پہ اور قوت پہ اتر آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، جس طرح بھی ہے ان کو ملیا میٹ کرو. یہ دلائل سے والی بات نہیں ہے. دلائل میں تو ہم جھوٹے ہیں ہی ہے، دلائل میں ہم جھوٹے ثابت ہو گئے، قولی دلائل میں بھی، عملی دلائل میں بھی جھوٹے ثابت ہو گئے. اب یہ ہے کہ اب اس سے بات ہی نہ کرو دلائل والی. اب صرف اگر ہمارے معبودوں کو بچانا ہے اور ان کو باقی رکھنا ہے، اپنا عقیدہ اور اپنا دین بچانا ہے، تو اس کا حل ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو تہس نہس کر دو، مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دو، اس قرآن کو ختم کر دو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے اس کو ختم کر دو. وہی تشدد اور وہی قوت اور وہی طاقت کا نشہ جو تھا قوم کے ساتھ سوار پہ، یہ تو اکیلا ہے، ہمارے معبودوں کی بےزتی کر رہا ہے، اتنے دلائل ہمارے سامنے کھڑا ہو کے دے رہا ہے، یہ تو ساری قوم کو لے ڈوبے گا. اس کا حل یہی ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کو جلا ڈال. بالکل وہی بات، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، یہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، ہم اپنی ماؤں سے اور دادیوں نانیوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، یہ پورا نقشہ ایک تاریخ ہے. یہ مال ایک واقعہ نہیں ہے، یہ پوری تاریخ ہے اسلام اور کفر کے کشمکش کی. اور یہ تاریخ جو ہے یہ آج تک چلی آ رہی ہے. اگلی بات بھی بڑی اہم ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. تب ہم نے یہ بات کہی کہ آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جائے. کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد پہلے نہیں آتی، اللہ کی مدد ایک دفعہ جھنجھوڑ لیتی ہے، ایک دفعہ پوری طرح انسان کا امتحان لیتی ہے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیتی ہے، ایک دفعہ انسان کو ہلا دیتی ہے کہ دیکھوں میں یہ کیا کرتا ہے، یہ پیچھے پسپائی اختیار کرتا ہے یا ثابت کرنی اختیار کرتا ہے. جب اللہ نے یہ دیکھا کہ ابراہیم جو ہے وہ ڈٹ گیا ہے میری ذات کے لیے، میری الوہیت کے لیے، میری ربوبیت کے لیے، نہ قوم سے ڈر رہا ہے، نہ باپ سے ڈر رہا ہے، نہ حکومت سے ڈر رہا ہے، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کا آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ پوری تاریخ ہے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر فلسطین تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کشمیر تک، اور ابراہیم علیہ السلام لے کر برما کے مسلمانوں تک، یہ پوری ایک تاریخ ہے. اسلام اور کفر کا تصادم جو ہے اس کا دیکھیں کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے، کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس دلائل نہیں ہے، وہ عقلی دلائل میں بھی مغلوب ہیں، عملی دلائل میں بھی مغلوب ہیں. لیکن جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا، آج تک وہی کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو مشرک ہے، جو کافر ہے، وہ ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ، تشدد کے ساتھ اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، دلائل کے ساتھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، المیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان نہیں کیا، کتنے انبیاء کے واقعات بیان کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی بیان کیا، اور اس کے بعد بتا دیا کہ کافر اور مشرک جو ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں.
یہودی تمہارے دوست نہیں ہے، مشرک جو ہے وہ بدترین تمہارا دوست ہے۔ ہماری عقل ماری گئی، ہم بیوقوف اور احمق ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ دوستی کر کے خوشحالی آئے گی، امن آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ جنگوں کو بھڑکانے والے ہیں، یہ جنگوں کو بھڑکاتے ہیں، میں جنگوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ ناکام آرزوئیں اور ناکام ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ دوستی کر کے امن قائم ہو جائے گا، یہودیوں کے ساتھ دوستی کر کے خوشحالی آ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ سے جنگ نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ قرآن مجید میں ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ تمہیں دھوکہ دیں گے، ہمیشہ تمہارے اوپر تشدد کریں گے، تمہارے اوپر ظلم کریں گے، جیسا ابراہیم علیہ السلام پہ کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نا امید بھی نہیں کیا کہ اگر تم میرے دین کے لیے ڈٹے رہو گے، کھڑے رہو گے، تو میں تمہاری میری مدد جو ہے وہ آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، عزیمت عطا فرمائے، اور جو ظلم ہو رہا ہے یہودیوں کی طرف سے، کافروں کی طرف، مشرک، اور وہ سارے ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ وہ دنیا کے کس بھی خطے میں رہتا ہے، ان میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، وہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو ملیے میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو اللہ نیست و نابود کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، اور جو اللہ نے ہدایات ہمیں دی ہیں، جو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں ایمان لانے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، بعض لوگ ایسے حالات میں، یہ حالات جو موجودہ پیدا ہوئے ہیں، ہر آدمی غمزدہ ہے، لوگوں کی دل چھلنی ہے ان چیزوں سے، لیکن اس میں ہر آدمی کی ایک اپنی حد ہے، اپنا اختیار ہے۔ اب عام آدمی جو ہیں امت کے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ جو مالی امداد کر سکتا ہے ان کو مالی امداد کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، اور جو دعائیں ہیں وہ تو ہر چھوٹے بڑے پہ، ہر مرد اور عورت پہ واجب ہے کہ وہ دعائیں کریں ان کے لیے۔ اور جو لوگ دعاؤں کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں، اس میں آ رہی ہیں جی وہ فلاں نے کہا کہ اچھا اگر دعاؤں سے کام ہوتا تو حرمین میں دعائیں ہوتی ہیں بڑی، آج تک ہم کیوں مغلوب نہیں ہو سکتے، آج تک ہمیں کیوں نہیں مٹا سکتے؟ ایسی باتیں مت کریں دعاؤں کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ امید بھی دلائی ہے کہ میری نصرت اور مدد جو ہے وہ آتی ہے مسلمانوں پہ، اگر وہ ایمان والے ہوں، اگر میرے لیے وہ ڈٹ جائیں، اگر میری فرما برداری کریں تو میری نصرت آتی ہے ان کے لیے۔ اور دعا جو ہے وہ تو کسی صورت بھی چھوڑنی نہیں چاہیے، اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں مفید ہی مفید ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر اللہ قبول کر لے وہ بھی فائدہ ہے، اگر اللہ کو مصیبت ٹال دے وہ بھی فائدہ ہے، اگر اللہ عیب و ثواب محفوظ کر لے وہ بھی فائدہ ہے۔ اس لیے اس بارے میں ہر مسلمان کو ہر مسلمان کو دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور جس طرح کی مدد انسان کے بس میں ہو وہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جن کی ذمہ داریاں ہیں اللہ ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، غیرت ایمانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔